السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم اسلامیات میں باب سوم پڑھ رہے ہیں۔ تو باب سوم میں سبق نمبر 1 ہے فتح مکہ۔ تو ہم اس کا سوال نمبر 1 پڑھ رہے تھے۔ تو سوال نمبر 1 ہے درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ اس میں جز نمبر 1 پڑھ چکے ہیں، تو آج ہم اس سوال نمبر 1 کا جز نمبر 2 اور جز نمبر 4 پڑھیں گے۔ تو جو جز نمبر 3 ہوگا اس کو بعد میں پڑھیں گے۔ تو جز نمبر 2 ہے ابو سفیان کے قبول اسلام کا واقعہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو یہ آپ پیج نمبر 34 پہ آئیں گے تو یہاں پر اس سوال کا جواب موجود ہے۔ یہ ہیڈنگ بنی ہوئی ہے لشکر اسلام کی روانگی، یہاں سے لے کر یہاں تک اس سوال کا جواب ہے، لیکن آپ یہاں پہ ہیڈنگ بنائیں گے کہ ابو سفیان کا قبول اسلام۔ تو یہ واقعہ کیا ہے جی؟ یہ واقعہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں 10,000 کا ایک لشکر لے کر مکہ کی طرف نکلے تھے اور مکہ کے قریب پہنچ کر مکہ شہر کی جو حدود تھیں اس کے چاروں طرف خیمے لگائے، پڑاؤ کیا، اور پھر تمام صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اپنے خیموں کے سامنے آگ جلائی تھی۔ تو جب رات کے وقت ہر طرف آگ کے شعلے دیکھے تو مکہ والے حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا۔ تو ان حالات کا جائزہ لینے کے لیے ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ دونوں مکہ سے باہر نکلے اور حالات کا جائزہ لیا۔ تو جیسے ہی وہ مکہ سے باہر آئے تو ان کی ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ہو گئی تھی۔ تو وہ ان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سفیان اب بھی تمہیں توحید پر یقین نہیں؟ مطلب جن کو تم کمزور سمجھتے تھے وہ تمہارا گھیراؤ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا اب بھی تجھے توحید پر یقین نہیں ہے؟ تو اس وقت ابو سفیان نے کہا تھا کہ اب مجھے یقین آ گیا ہے۔ تو حضرت جو عباس رضی اللہ عنہ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے ابو سفیان سے کہا تھا کہ کلمہ پڑھ لو ورنہ آپ کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ تو ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ تو یہ اس طرح سے ابو سفیان نے اسلام قبول کیا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 1 کا جز نمبر 4 ہے۔ پہلے ہم اس کو سوال نمبر 1 کے جز نمبر جو 2 کا جواب تھا اس کو ریڈ کر لیتے ہیں۔ تو میں نے لشکر اسلام کی روانگی کی جگہ پہ ہیڈنگ بنوائی ہے ابو سفیان کا قبول اسلام۔ تو یہاں پہ کیا لکھا ہوا جی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری کو 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ عام راستے سے ہٹ کر لمبا سفر کیا اور مکہ پہنچے۔ وہاں جا کر شہر سے باہر پڑاؤ کیا اور تمام لشکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اپنے خیموں کے سامنے آگ جلائی۔ تو پڑاؤ کرنے کا مطلب ہے وہاں پہ رکے، وہاں پہ ٹھہرے۔ رات کی تاریکی میں چاروں طرف آگ کے شعلے دیکھ کر اہل مکہ حیران رہ گئے۔ ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے آئے تو ان کی ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، جو ان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سفیان پر حملہ کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ تو ابو سفیان پر جو حملہ کرنے والے تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ذرا اسلام کے معاملے میں جوشیلے تھے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت میں لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان پر حملہ کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے کہا، اب بھی تمہیں توحید پر یقین نہیں آیا؟ اس نے کہا، میں یقین رکھتا ہوں اگر خدا کے علاوہ کوئی ہوتا تو مجھے ضرور نفع دیتا۔ مطلب اب وہ توحید کا اقراری بن چکا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سفیان کو کہا، کلمہ پڑھ لے ورنہ تیری گردن کاٹ دی جائے گی۔ تو ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہ اس سوال کا جواب ہے۔ اب ہم سوال نمبر 1 کا جز نمبر 4 دیکھتے ہیں، وہ ہے فتح مکہ کے نتائج کا جائزہ لیجئے۔ مطلب فتح مکہ، مکہ کے فتح ہونے کے نتائج کیا برآمد ہوئے۔ تو یہ بھی آپ کے پاس یہاں پہ پیج نمبر 35 پہ موجود ہے۔ یہ ایک
ہیڈنگ بنی ہوئی ہے نتائج کی، یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا جواب ہے، لیکن آپ اس کی ہیڈنگ بنائیں گے فتح مکہ کے نتائج، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس میں آپ کو کیا چیز پڑھنے کو ملے گی، اس میں یہ ہے کہ ابھی تک مسلمانوں نے 8 ہجری تک جتنی بھی فتوحات حاصل کی تھیں یہ سب سے بڑی فتح تھی، یعنی کہ مکہ کو فتح کرنا سب سے بڑی فتح تھی۔ کیوں بڑی فتح تھی؟ کیونکہ مکہ ایک مین سٹی تھا، ایک مرکزی حیثیت کا حامل شہر تھا، تو اس کو حاصل کرنا بھی ایک بڑی کامیابی ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا فائدہ یہ کہ کیونکہ جو لوگ تھے وہ قریش مکہ کو اپنا بڑا تسلیم کرتے تھے، وہ اس لیے تسلیم کرتے تھے کیونکہ یہ شہر مکہ کے منتظم اور محتمم تھے، تو اگر یہ اسلام قبول کر لیتے تو دوسرے لوگوں نے ان کو دیکھ کر بھی اسلام قبول کر لینا تھا۔ تو بہرحال یہی ہوا کہ جب فتح مکہ کے بعد اہل قریش نے، مشرکین مکہ نے اسلام قبول کیا تو ان کو دیکھ کر جو دوسرے قبائل بھی اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ نمبر 3 پہ نتیجہ یہ نکلا کہ کیونکہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کو اللہ کے گھر کے طور پر تعمیر کیا تھا، لیکن قریش مکہ نے اس میں بت رکھ کر اس کو ناپاک بنا دیا تھا، ایک شرک کی جگہ بنا دیا تھا، تو وہ اس کو پاک کرنا بھی ضروری تھا، اور وہ پاک ہو بھی گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے اور بتوں کو توڑ کر اس کو بتوں سے پاک کیا، تو یہ تیسرا نتیجہ سامنے آ گیا کہ بتوں سے پاک کر لیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر جب مین سٹی یعنی کہ مرکزی حیثیت کا حامل شہر فتح ہو گیا تو لوگوں نے جب اسلام کی حقانیت اور سچائی اور خلوص کو دیکھا تو وہ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ تو یہ 4 نتیجے جو بڑے آپ کے سامنے ہیں، سب سے پہلا یہ کہ یہ سب سے بڑی کامیابی تھی، دوسرے نمبر پر یہ کہ اس کی فتح کی وجہ سے قریش مکہ بھی مسلمان ہو گئے اور ان کو دیکھ کر دوسرے قبائل بھی اسلام کے اندر آنا شروع ہو گئے۔ نمبر 3 پہ اس جو شرک کا گڑھ بنا ہوا مکہ تھا اس کو توحید میں بدلنا ضروری تھا، اور چوتھے نمبر پر پھر دوسرے لوگ بھی گروہ در گروہ اسلام کے خلوص کو دیکھ کر، اسلام کی حقانیت اور سچائی کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ تو بہرحال میں نے آپ کو ہیڈنگ کیا بنوائی تھی؟ فتح مکہ کے نتائج۔ تو اب ہم اس کو ریڈ کر لیتے ہیں۔ اب تک مسلمانوں نے جتنی کامیابیاں حاصل کی تھیں، فتح مکہ ان میں سے سب سے بڑی کامیابی تھی۔ اس کامیابی کے بعد آئندہ کامیابیوں کی بنیاد پڑی۔ 2 سال کے اندر اندر پورا عرب حتیٰ کہ یمن بھی اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ تو یہ دیکھ لیں جی، فتح مکہ کے بعد 2 سال کے اندر اندر دوسرے علاقے بھی اسلام میں آنا شروع ہو گئے تھے۔ مکہ کو عرب میں دل کی حیثیت حاصل تھی۔ مکہ اہل عرب کا سیاسی، مذہبی اور تمدنی مرکز تھا۔ چند سال پہلے مسلمانوں کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، اب اللہ نے انہیں موقع دے دیا تھا کہ وہ اس مرکز میں دوبارہ غالب حیثیت میں داخل ہوں۔ مشرکین مکہ کی ذہنی تبدیلی سے پورے عرب کا متاثر ہونا ضروری تھا، لہٰذا جب یہ لوگ مسلمان ہو گئے تو دور و نزدیک کے قبائل پر بھی ان کے گہرے اثرات مرتب ہوئے اور وہ لوگ بھی مسلمان ہونے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا اللہ کا گھر کفر و شرک کا مرکز بنا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن سب سے پہلے کعبہ کو ان بتوں سے پاک کیا۔ اسی طرح بیت اللہ پھر سے توحید اور ہدایت ربانی کا مرکز بن گیا۔ فتح مکہ کے بعد بے شمار لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ فتح مکہ اسلام اور اہل اسلام کی حقانیت، سچائی اور خلوص کا بہترین شاہکار تھا۔ تو یہ آپ کے آج کے لیے 2 سوال تھے، مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے اور نیکسٹ ٹائم کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔